السلام علیکم۔ ایک ایسٹری ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ روم کے بادشاہ ہرقل اور ایک مسلمان قیدی کے درمیان مکالمہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ کیسر مسلمانوں کی بہادر اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو گھسیٹ کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھی۔ کیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گئے۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ کیسر نے کہا، نصرانیت قبول کر لے، تمہیں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ کیسر نے کہا، نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ کیسر نے کہا، نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے، میں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر غضبناک ہوا اور کہا، تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، مجھے قتل کر دے۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے ڈرانے کے لیے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی، وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں وہ پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات کیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کی ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا، تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مونس۔ جب کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا، اور ایک اور مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئی اور تیل کے اوپر تیرنے لگے۔ عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک بار پھر کیسر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کی، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ کیسر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ یہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دی جائے۔ جب کیسر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کیا اور اس کی تپش کو محسوس کیا تو عبداللہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر کیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ کیسر نے کہا، پھر رویا کیوں؟ عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جان ہو اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلے۔ یہ سن کر کیسر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ نے کہا، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر نے کہا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کیے گئے۔ جب واپس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتا دیا گیا تو عمر نے کہا، عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور پھر خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ کیسی سیرت تھی صحابہ کی، کیسی قربانیاں تھی ان کی۔ کیا یہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے؟ بلکہ یہی اصل ہیرو ہے زندگیوں کے، اور آج کل ہمارے پاس اپنی اولادوں کو اسلام کے ہیرو کے بارے میں بتانے کا وقت نہیں۔ ہماری اولادیں یہ تو جانتی ہے کہ سپر مین، آئرن مین، بیٹ مین یہ ہیرو ہے، جو سب خیالی ہے۔ یہ علم ہی نہیں کہ اصل ہیرو کون اور کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ سب کو علم
ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔